عید الاضحیٰ کے موقع پر دبئی حکومت نے مزدور طبقے کے لیے بڑا انعامی پروگرام مرتب کیا ہے، جس کے تحت وہ آئی فون اور نئی گاڑیوں کے حقدار قرار دیے جا سکیں گے۔ کہ یہ کیسے انعامات ملیں گے؟ قرآن اندازی کے ذریعے ملیں گے۔ جہاں پر آپ رہتے ہیں 3 دن پر محیط ہوگی یہ قرآن اندازی، اور کار انعام یافتہ کا اعلان عید الاضحیٰ کے آخری دن مقرر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، عید جو ہے وہ خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں پر ہی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور دونوں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے۔ عید الفطر پر ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد بہت بڑا انعام عید الفطر کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے جواب میں یا انعام کے طور پر۔ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی کا نام ہے، اور جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ کی رضا کے خاطر قربان کرتے ہیں تو اوورآل معیشت پر جو ہے وہ اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو۔ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا کاروبار جو ہوتا ہے، لوگوں کو رزق ملتا ہے، اور رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، خوشی کا موقع ہے اور خوشی کی خبر ضرور سنانی چاہیے، اور یہ خبر آئی ہے دبئی سے۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ کے موقع پر دبئی حکومت نے مزدور طبقے کے لیے بڑا انعامی پروگرام مرتب کیا ہے، جس کے تحت وہ آئی فون اور نئی گاڑیوں کے حقدار قرار دیے جا سکیں گے۔ جی ہاں ناظرین، بہت بڑی خوشخبری ہے دبئی میں رہنے والوں کے لیے۔ دبئی کی حکومت کی جانب سے دبئی کی مستقل کمیٹی ہے برائے لیبر افیئرز، جو بیرون ملک سے آنے والے ملازمین اور لیبر کے حوالے سے پالیسیز بناتی ہے، انہوں نے اس مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مزدوروں کو خوش کرنے کے لیے ایک فلاحی سادہ اقدام متعارف کرایا ہے۔ اور اس پروگرام کا مقصد ان مزدوروں کو جو پاکستان سے بھی ہیں، جو ہندوستان سے بھی ہیں، جو پوری دنیا سے آتے ہیں دبئی میں کام کرنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں اور دبئی کی ترقی کے لیے اپنی محنت اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں اپنی محنت کے ذریعے سے، ان کے لیے دبئی کی حکومت کی جانب سے بڑا انعام ہے۔ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ان مزدوروں کو قیمتی انعامات بشمول نئی کاریں اور ایپل آئی فونز جیتنے کا موقع فراہم کر کے ان کے حوصلے کو بلند کیا جائے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اقدام اپنا جو ان پٹ ہے وہ دبئی کی ترقی کے لیے وہ دے سکیں اور شمولیت کو یقینی بنا سکیں۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، مزدوروں کو انعام ملنے کے حوالے سے جو 7 اقدام کو الکوز، جبل علی اور مہیسنا میں مزدوروں کی مختلف رہائش گاہوں میں لاگو کیا جائے گا، جہاں پر یہ مزدور رہتے ہیں، اور یہ اقدام یقینی بناتا ہے کہ دبئی میں مقیم تمام کارکنان خیر سگالی کے اس جذبے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ قرعہ اندازی کی جائے گی، اور یہ آپ کو بتائیں کہ جو دبئی میں رہنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو مزدور طبقہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ کیسے انعامات ملیں گے؟ قرعہ اندازی کے ذریعے ملیں گے۔ جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کی بستیاں ہیں یا آبادیاں یا فلیٹس ہیں، ان میں آپ کے اداروں کے ذریعے سے آپ کے نام لیے جائیں گے اور پھر قرعہ اندازی کی جائے گی۔ 3 دن پر محیط ہوگی یہ قرعہ اندازی، اور کار انعام یافتہ کا اعلان عید الاضحیٰ کے آخری دن مقرر کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ دلچسپ انعامات کے ساتھ ساتھ سادہ اقدام دلکش تفریح بھی پیش کرے گا۔ یہ سادہ جو ہے، یہ اس مہم کا، اس کیمپین کا نام ہے جس کو دبئی میں لانچ کیا گیا ہے، جس میں روایتی لوک داستان بھی ہے، ثقافتی پرفارمنسز بھی شامل ہیں، جس سے کارکنوں کے لیے خوشی کا ماحول پیدا ہوگا۔ اور یہ اقدام جو ہے دبئی چیریٹی ایسوسی ایشن اور بیت الخیر سوسائٹی کے فراخ دلانہ تعاون سے ممکن ہوا ہے، اور محکمہ اقتصادی ترقی دبئی کی جو ہے میونسپلٹی اس وقت، اور اس کے علاوہ اسلامک افیئرز اینڈ چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ڈپارٹمنٹ ہے دبئی کا، دبئی پولیس ہے، جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز جیسی تنظیموں نے اس بامانی کوشش کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے فورسز میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا، سارے مل کر یہ ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں، مزدوروں کے لیے ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت قابل تحسین اقدام ہے، اور اس سے یقیناً مزدوروں کے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ زیادہ محنت کریں، چونکہ ان کو دبئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے انعام دینے جا رہی ہے۔ کاش کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا سسٹم ہو اور حکومت پاکستان کو بھی اپنے عوام کی فکر ہو اور ان کو بھی اس طرح سے ریوارڈ مل سکے ان کی محنت کا، جو وہ سارا دن کرتے ہیں۔ لیکن شاید کوئی ایسی اسلامی حکومت ہی آئے گی جو پاکستان کے اندر بھی اسلامی قوانین نافذ کرے گی، اور پھر وہ ایسی فلاحی ریاست پاکستان کی بنائی جائے گی جس کا خواب ہمارے قائدین نے دیکھا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا خواب قائدہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔